سال 10 سال پڑھا کر خونی جگر دے کر علماء تیار کرنا یہ بڑا مشکل ہے. یہ علماء فضلاء جاریہ علماء کا جو شیروں کا ایک لشکر تیار ہو چکا ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جتنے بھی اہل سنت سے بغاوت کرنے والے ہیں وہ جون بھی ہوں. میں اس پاکیزہ مجلس میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. لبیک یا رسول اللہ لبیک
لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول میرے قائد صدا ہم تیرے ساتھ ہیں کنز العلماء صدا ہم تیرے ساتھ ہیں میرے قائد صدا ہم تیرے ساتھ ہیں کنز العلماء صدا ہم تیرے ساتھ ہیں اہل حق نے تجھے کنز العلماء کہا اہل حق نے تجھے کنز العلماء کہا جاہلوں کا یہ کیا ہم تیرے ساتھ ہیں کنز العلماء صدا ہم تیرے ساتھ ہیں میرے قائد صدا ہم تیرے ساتھ ہیں کنز العلماء صدا ہم تیرے ساتھ ہیں خود کو ہرگز ذرا بھی نہ تنہا سمجھ خود کو ہرگز ذرا بھی نہ تنہا سمجھ عاشق مصطفیٰ ہم تیرے ساتھ ہیں کنز العلماء صدا ہم تیرے ساتھ ہیں میرے قائد صدا ہم تیرے ساتھ ہیں کنز العلماء صدا ہم تیرے ساتھ ہیں تیری ہمت پہ لاکھوں کروڑوں سلام تیری ہمت پہ لاکھوں کروڑوں سلام عاشق
ہم تیرے ساتھ ہیں کنزُل الما صدا ہم تیرے ساتھ ہیں میرے قائد صدا ہم تیرے ساتھ ہیں کنزُل الما صدا ہم تیرے ساتھ ہیں میں کرے الفت اہل بیت نبی میں کرے الفت اہل بیت نبی مستند با وفا ہم تیرے ساتھ ہیں کنزُل الما. تمام دوست احباب تشریف رکھیں. ابھی محفل کا دوبارہ سے باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے. تمام دوست احباب تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں. تمام دوست احباب تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں. تمام دوست احباب تشریف رکھیں. چند منٹ کے لیے اظہار خیال کے لیے میں ہمارے بلوچستان کے رہنما امیر حضرت علامہ مولانا سید بہادر شاہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اظہار خیال فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم معصومیت. من علينا ربنا عز بعث محمدا من علينا ربنا عز بعث محمدا أيده بأيدنا أيده بحمدا أرسله مبشرا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. سرکار دو عالم علیہ السلام کے دربار عالم میں نذرانہ عقیدت درود شریف کی صورت میں پیش کی گئی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین. بلوچستان کی نمائندگی کے لیے میں بلوچی زبان میں آپ لوگوں کے سامنے 2-3 منٹ میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. الحمدللہ عز و جل یمہ مچانی خوش نصیبین اور امہ بلوچستان والوانی خوش نصیبین کہ مروچ امہ برے پرنور محفل ہے امہ حاضری بوتا. اللہ پاک امارا و شمارا یہ توفیق رفیق عطا فرمائنی کہ چاہے بلوچستان بھی, چاہے پنجاب, چاہے سندھ بھی, چاہے خیبر پختونخوا بھی, چاہے دنیا ہر گجام کونا بھی منشش محمود چاہ نمیں گزارش کنین کہ اما شما حضور کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دست بازو بیان آئی پہ اہل سنت ہے پہرے داری خاطرہ چھنکسیں تکلیفی برداشت کرتا اور برداشت کرنے گئے تھا, لیکن آ برداشت آ تکلیف آ امتحان انشاءاللہ ختمی ہے نیمہ کا بیا گئے تھا. اما بلوچستان نیمہ کا من گزارش کنین پنجاب ہے سادات کرامن برائے مہربانی مزید ترا بدنام اور رسوا مکنن. اگر تو ترا رسوا کنے تو قیامت روچا پاک نبی علیہ السلام دربارہ تی حیثیت سے وبید تی عزت سے وبید. ارے سید تو سیدن تشا امتی گری ہم درہتا گئے. من دیما 2021 تا من چیلنج کرتا دیما ہمیں تکفیری گروپ پانی گرو گھنٹا لارا کہ بیا داتا صاحب دربارہ تا داتا صاحب توار کن من ہم توارا کنینی. اگر داتا صاحبہ تی توارا گوشت گوشتی لبائے گوڑا من تا صحیح ہے, اگر نی گپارے گوشت تو من صحیح ہوں, لیکن آنیا آشد داتا صاحب دربارہ داتا صاحب دربارہ آرہ چھوٹ چانا استقبال رشکر. اور برائے مہربانی من دوارش پنجاب سادات کرامن پنجاب سندھ ہے کہ برائے مہربانی ہوتی اصلی حقیقت تبیا نیا ہے تو بس چھوٹتا گئے ختم بوتا گئے. اور بلوچستان والا دیماغو قبلہ ڈاکٹر صاحبتن نون ہم کو قبلہ ڈاکٹر صاحبان اور ہمارا میں جد ہم جدہ گشتا کو قبلہ ڈاکٹر صاحب ابرتر مدینہ سرکن. اللہ پاک امی شوئے مچانی حامی و ناصر بھی وما علیہ الا البلا. اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں تحریک لبیک اسلام کے چیئرمین جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ امین اللہ نبیل سیالوی صاحب, وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم معصومیت. الحمدللہ
الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند أوليائه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. انتہائی قابل صد احترام اہل سنت کی جان، اہل سنت کی پہچان اور عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والی شخصیت حضور مفکر اسلام کنز العلماء قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور سٹیج کے اوپر کثیر تعداد میں اہل سنت کے علماء، مشائخ اور سادات کرام تشریف فرما ہے، اور پنڈال اللہ کے فضل و کرم سے عوام اہل سنت سے بھر چکا ہے، مزید قافلے ابھی آ رہے ہیں. تو عوام اہل سنت سے صرف اور صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عوام اہل سنت جو اصل کام تھا وہ قبلہ قائد محترم نے کر دیا. وہ مواد، وہ اسلحہ، وہ نظریہ، وہ فکر جو حضور مجدد الفسانی رحم اللہ تعالی علیہ اور قبلہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحم اللہ تعالی علیہ نے ہمیں عطا کی تھی، وہ اس زمانے کے اندر کچھ ایسے نام نہاد لوگ جو تھے جو اہل سنت کے لبادے کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کہ عقائد اہل سنت پر ہم ڈاکہ ڈال لیں گے، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ابھی فکر رضا کے جو سپاہی ہیں، جو مجدد الفسانی کے روحانی وارث ہیں، جو امام جعفر صادق کے روحانی وارث ہیں، اور جن کے ہاتھوں میں حضرت قبلہ جلال الدین شاہ صاحب رحم اللہ تعالی علیہ کا فکری جھنڈا ہے، وہ ابھی اس میدان کے اندر موجود ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اب ان کا نام و نشان بھی مٹ چکا، اب وہ اپنے اپنے کونوں کے اندر جا کر چھپ گئے. تو اے عوام اہل سنت، ایک بات ذہن میں رکھو، جب تک تم اپنے عقائد کے اوپر کھڑے نہیں ہوگے، جب تک تم اپنے عقائد کے اوپر مضبوطی سے نہیں ڈٹو گے، اس وقت تک اہل سنت جو ہے وہ اپنا تشخص قائم نہیں رکھ سکتی. یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیں کہ روٹی جو ہے وہ نامنظور ہے، یعنی قابل برداشت ہے، نہ ملے پانی نہ ملے قابل برداشت ہے، کوئی چیز بھی نہ ملے قابل برداشت ہے، لیکن عقیدہ اہل سنت کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دینا یہ سنی کی شان ہے. اور اس دور کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے حضور قبلہ مفکر اسلام جیسی شخصیت جن کا سایہ ہمیں میسر ہے کہ ہر میدان کے اندر، ہر جگہ پر آپ اپنا نظریہ پیش فرماتے رہتے ہیں اور ہمارے عقائد کی آبیاری فرماتے رہتے ہیں. وہ کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں یہ گفتگو کی تھی، وہ چند الفاظ، وہ چند مصرے میں آپ کی گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں. وہ شاعر مخاطب تو کرتا ہے عوام اہل سنت کو، وہ کہتا ہے کہ زخم ہے اپنا آپ تازہ، اے اٹھو سنی، زخم ہے اپنا آپ تازہ، اٹھو جگا دو تم دہر کو کہ خطرہ لاحق ہے اب فطر کو. کیا کرو گے جوانیوں کا، کیا کرو گے جوانیوں کا، یہ دنیاوی ریشہ دانیوں کا، کوئی جو مارے نبی پہ ڈاکے. اب اس نے تو اس طریقے سے بات کی ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی وحدانیت کے اوپر بھی کھڑے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کے تحفظ کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور صحابہ و اہل بیت کے ناموس اور تحفظ کے لیے بھی ہم کھڑے ہیں. تو اس لیے اس نے تو کہا تھا کہ کوئی جو مارے نبی پہ ڈاکے، میں کہتا ہوں کوئی جو مارے صحابہ پہ ڈاکے، کوئی جو مارے آل بیت پہ ڈاکے اور بنائے ان کے حاکے، تو پھر بھی سنی تو سو رہے گر، پھر بھی سنی تو سو رہے گر، پھیل جائے گا ہر طرف شر. ارے اٹھ میدان عمل میں آ جا، نور بن ظلمتوں پہ چھا جا، حبیب داور شفیع محشر پلائیں گے ہم کو جام کوثر. حبیب داور شفیع محشر پلائیں گے ہم کو جام کوثر. ارے اٹھ میدان عمل میں چھا آ جا، ارے اٹھ میدان عمل میں آ جا،
نور بن ظلمتوں پہ چھا جا۔ اے مسلمان سنی، اپنے عقائد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری آنے والی نسلیں ایک ایسی دولت جو عقیدہ اہل سنت کا دولت اور سرمایہ ہے وہ تیری نسلوں تک پہنچے، تو اپنے عقائد کے تحفظ کے لیے حضور قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام کا دست و بازو بن جا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضور قبلہ مفکر اسلام کا سایہ ہمارے سروں پر صحت و عافیت کے ساتھ تا قیامت سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں ہمارے خیبر پختونخوا کے رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک صراط مستقیم پاکستان کے عظیم رہنما جناب حضرت علامہ مولانا تاج محمد صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ محترم سامعین، میرا تعلق پشاور سے ہے اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اپنے پشتو زبان میں، کیونکہ ہمارے الحمدللہ پشاور سے بھی کئی قافلے پہنچ چکے ہیں، حضور کنز العلماء استاد محترم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں موقع دیا اور اپنے جذبات و احساسات کے اظہار کے لیے میں آپ کے سامنے ہوں۔ چند الفاظ اردو میں کہہ رہا ہوں کہ جب سے حضور کنز العلماء نے ہمارے اس سرحد جو کمزور پڑ چکا تھا، روافظ کی طرف سے جو ہمارا سرحد مل رہا ہے، وہاں سے ہمیں جو کمزوری تھی اور انہوں نے حفاظت کے لیے قدم بڑھایا، جب سے ہم اس قافلے کے ایک مجاہد کے طور پر اس عظیم قائد سے ملے تو لوگوں نے غیر تو غیر تھے، اپنوں نے بھی ہمیں دیوار سے لگایا۔ جو آستانے جو ہمارے نذرانوں آپ کے نذرانوں سے ان کو ترقی ملی، وہی آستانے وہی نذرانوں سے ہمارے اداروں کو سیٹ پہ لگا رہے ہیں، اور آپ کا پیسہ جو آپ ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو محبین روافظ ہے، وہی لوگ ہمارے اداروں کے اب خلاف ہو رہے ہیں۔ زپختوں کی خبرکم زما عزت مندو ڈاکٹر سے محترم چکلنا ددغی خلاف خلق و خلاف قدم اچت کرے دے نو منگ خلق شاتک للو خپل پردیخو پردیو خپلو منگ شاتک للو دیوار سرے ولگولو۔ قبلہ شاہ سے محترم دلتا موجود دے پخیبر پختونخوا کی دا سنیو ادارہ چلاول دا یو دیر لوی ازمائش ہوئی منگ چکل چالا ورزد ادارے تعاون دا پارا نو آگی منگ تاوی تاسے روزہ لگولی دا چہلہ دے لگولی دا منگ مجبوراً خپل استانو لبتلو دا خپل ادارو دا کمی دا پارا وسألتہم منگتا دا جواب ملاوی گی چھ تاسو قبلہ کنز العلماء سر ولی ولالی تاسو دا آغمبل کرتیا ولی کوئی نو لہذا زمونگ دا طرف نا تاسو سر حس قسم تعاون نشتا۔ اے دا سنیانو، اے علماء اہل سنت، اے عوامی اہل سنت، خپل اداریو پی جنئی خپل علماء پی جنئی دا سرحد چکم کمزور پاتشو نور سرحدات چکم وحبیت سزمون سرحد دے دیوبندیت سر دے زمون اسلاب و حغام مضبوط کرے دے دا سرحد کمزور ہے نو دے سیلاب سر عوام خواسم عبیدلو زادہ حضور کنز العلماء لاکھ لاکھ شکر ادا کوم چاہی دے سرحد دے حفاظت دا پارا قدم اچت کرلو۔ انشاءاللہ ادارے کا بندش والے بندی دیشی کہ ادارے نہ چلی گی نہ چلی گی، لیکن چھ زمون عقیدہ دا اہل سنت دا محفوظ ہوئی اور زمون ویری سرا
کدا قافلہ روا دواوی انشاءاللہ حضور کنز العلماء دائی قافلی با منگ ادنا سپایانو اللہ تبارک و تعالی دی سایا زمانگ پسرونو تا دیر قائم و دائم لرین. ابھی انشاءاللہ العزیز کچھ دیر کے بعد بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھائی جائے گی، اور اس سے پہلے میں ہمارے خیبر پختونخوا کے امیر جناب حضرت علامہ مولانا سید ظفر علی شاہ صاحب بنوری، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اظہار خیال فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت. احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من ہوا افضل الوسائل وعلی آلہ وصحبہ الذین ذوی الفضائل. اما بعد، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. محتشم سامعین حضرات، درس بخاری شریف سے پہلے 1-2 منٹ میں اپنی حاضری پیش کرنا چاہتا ہوں. عالمی سطح پر جو حالات ہیں اہل سنت کے، میرے خیال میں سوشل میڈیا استعمال کرنے والا کوئی میٹرک کا نوجوان ہو تو اس سے بھی وہ ڈھکے چھپے نہیں. ایک طرف رافضیت اپنا پھن پھیلائے بیٹھی ہے تو دوسری طرف خارجیت، ساتھ میں ناسبیت. اور اگر ہم سنی عقیدے کے تحفظ کے لیے اور عقیدے کے شعبے میں سنجیدہ نہ ہوئے اور ایک قائد کے جھنڈے تلے جمع نہ ہوئے تو اللہ رب العالمین ہمیں وہ دن نہ دکھائے اس سے پہلے اللہ ہمیں موت عطا فرمائے کہ ایک گھر میں ایک بھائی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، طلحہ و زبیر، انس و ابو ذر رضی اللہ عنہم اجمعین کا غلام ہو اور دوسرا بھائی انضباط کو گالی دینے والا ہو. اللہ ایسے دن آنے سے پہلے ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے. اگر ہم سنجیدہ نہ ہوئے تو آج رافضیت کا یہ جو فتنہ ہے ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے، ان کے سورسز، ان کا نیٹ ورک، ان کا اپنے اس باطل عقیدے کے ساتھ جو اخلاص ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ ایک گھر میں ایک بھائی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپنے آپ کو فکری بیٹا اور نوکر اور غلام کہنے والا ہوگا تو دوسرا بیٹا نعوذ باللہ من ذالک بک بک کرنے والا ہوگا. ایسے حالات سے بچنا ہے تو پھر ہم نے عقیدے کے شعبے میں ایک قائد کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونا ہے اور عقیدے کا کام کرنے کے لیے اپنے تمام تر توانائیوں کو وقف کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ملک پاکستان میں عقیدے کے شعبے میں جو اپنا سر اپنی ہتھیلی پر رکھ کر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ دختر رسول خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 یار ہوں، حضرات پنجتن پاک ہوں، امہات المومنین ہوں، اولیاء کاملین ہوں، ہمارا دین، مذہب، مسلک، تمام تر جہات میں جو اپنا سر ہاتھ پہ رکھ کر تمام تکالیف کو برداشت کر کے پرائے تو پرائے اپنوں کی طرف سے بھی ظلم اور زیادتیاں برداشت کر کے جو اہل سنت کا عقیدہ دے رہا ہے اور اہل سنت کا نعرہ دے رہا ہے اور اہل سنت کے عقیدے پر پہرا دے رہا ہے، وہ مرد مجاہد آپ دیکھتے ہیں قائد اہل سنت، وارث علوم اعلی حضرت، کنز العلماء، محقق الاصل، حضرت شیخ التفسیر والحدیث مفتی اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ. ہم خیبر پختونخوا کی زمین سے اور سیدہ خاتون جنت دختر رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے سنی عقیدے کے تحفظ کے لیے ہم آپ کے دست و بازو رہیں گے. جس طرف سے آپ کا نعرہ ہوگا، جو ذمہ داری آپ ہمارے کندھوں پر ڈالیں گے، انشاءاللہ ہم اسے پورا کر کے دکھائیں گے. وما علیہ الا البلاغ المبین.
اب میں اظہار خیال کے لیے آزاد کشمیر کے ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک صراط مستقیم کے رہنما جناب حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين اللہ جل جلالہ ومن والہ وعظم شانہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا نبی آخر زمان امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محبوب رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد عزت مآب قائد ملت اسلامیہ ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ، جمیع علماء، مشائخ اور عوام اہل سنت، السلام علیکم۔ قیادت کا حکم ہے چند جملوں میں حاضری۔ اللہ جل شانہ نے ملت اسلامیہ پہ یہ فضل و کرم فرماتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کو ایسے مشکل حالات میں جب ملت کفر پوری دنیا میں سازشوں کے ساتھ اپنے جمیع پالتو اہلکاران جو بظاہر کلمہ پڑھ کے اسلام کا دعویٰ کر کے اسلام پہ حملے کر رہے ہیں، بدعقیدہ ہیں، بدبخت ہیں، مرتد ہیں، گناہگار ہی نہیں کافر ہیں، وہ ساری سازشوں میں کیا پاکستان، کیا بلاد اسلامیہ، بہت سی جگہوں پر وہ کارندے اس مشن میں حملوں میں کام کر رہے ہیں۔ وہاں قبلہ ڈاکٹر صاحب پوری ملت کفر کو بھی جواب دے رہے ہیں، للکار رہے ہیں، ہر چیلنج کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ملت اسلامیہ کو بیدار کرنے کے لیے، انہیں متحد کرنے کے لیے، انہیں ہوشیار کرنے کے لیے ساری توانائیوں کو خاطر میں لاتے ہوئے ہر لمحہ اور ہر لحظہ اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ مجھے اشارے میں حکم ہوا ہے کہ میں یہاں پہنچنے کا وہ واقعہ بھی 2 جملوں میں عرض کر دوں۔ میں مرکزی جماعت اہل سنت آزاد کشمیر کی نظامت میرے ذمہ تھی۔ عرفان شاہ کے ساتھ میں نے کئی سال کام کیا، مگر جب وہ 2 جنوری میں پاکستان آئے، 1 جنوری کو میں ان کے پاس حاضر ہوا، میں نے ان خطرات سے انہیں آگاہ کیا، میں نے 2 ٹوک کہا، میں نے کہا ان معاملات پہ توجہ نہیں دی گئی علماء مشائخ کی طرف سے، جس کی وجہ سے اب خطرات یہ نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان ملت بریلوی ہوتی، ملت حنفیہ ہوتی، مگر یہ شیعہ ملت شیعہ بریلوی بننے جا رہی ہے۔ تو میرے کسی سوال کا بھی انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا ایک ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے، ایک عقیدے کا کارکن ہوتے ہوئے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے کہا اگر آپ آصف جلالی صاحب سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو کتابوں کی حد نہیں، ہاں کوئی جملہ آپ کا علم لدنی کا کوئی جملہ ہو وہ توجہ کے لائق ہو جائے
تو آپ کی اور ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات ممکن ہے کہ ہو جائے. باقی کتابوں کے حوالے پیچھے کی بات ہے. یہ باتیں میں نے 2 ٹوک کی اور میں نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ آزاد کشمیر میں نظریے کا ایک پہریدار اور کارکن ہوں, اور میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آزاد کشمیر کی ذمہ داری اور ان کے شکوے سے آپ کو آگاہ کر کے چلا جاؤں. لیکن اسی دن وہ منور جماعتی جو سازشیوں کا جو اب وہ قائد بنا ہوا ہے وہ بھی وہاں آ گیا تھا. میں سمجھ گیا کہ عرفان شاہ صاحب گئے, تو اس کے دوسرے دن انہوں نے وہ کاروائی شروع کر دی. تو میں نے فوراً استعفیٰ لکھ کے انہیں بھیجا اور مرکزی جماعت اہل سنت کے میں نے استعفیٰ دے دیا. ان کی نیابت کو میں نے چھوڑ دیا. اور ڈاکٹر صاحب سے قبلہ سے تو میرا بہت پہلا پرانا تعلق اور رابطہ تھا. میں ان کے پاس حاضر ہوا اور انہوں نے شفقت فرمائی, کہا آپ نظریے کا کام کرنے والے ہیں, لہٰذا ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نظریاتی کام تحریک صراط مستقیم کا کام جاری رکھیں. چنانچہ اپنے وسائل کے مطابق وہ کام ہم نے ہمارے دوستوں نے جاری رکھا ہوا ہے. اب ضلع مظفر آباد کی ضلعی باڈی بن چکی ہے, تحصیل پٹکا کی باڈی بنا دی گئی ہے, اور آج ایک قافلہ شانہ طویل مدت صحت والی مدت عطا فرمائے تاکہ ملت اسلامیہ اسلام کے عقائد کی تحفظ اور پاسبانی حضرت صاحب کر رہے ہیں, جاری رہے. انشاءاللہ ہمیں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم پر, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت پر یہ کامل ایمان و یقین و ایقان کے ساتھ یہ جملہ عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. ہمیں لگتا ہے یہ اور بات ضرور ہے, مشکل ہے. جس وقت پاکستان بنا پوری دنیا پر نظریہ اسلام کی بنیاد پر ہمارے اس مطالبے کو دنیا نے, انگریزوں نے تسلیم کیا, اس وقت اسلام نافذ کیا جاتا تو آسانی سے نفاذ ہو جاتا. نہیں کیا, اس ذمہ داری سے وفا نہیں کی اور اپنے اپنے کاموں میں کاروبار میں واپس پلٹ گئے, جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اللہ کا کرم ہوگا, پھر وہ لمحہ وہ مرحلہ آئے گا کہ پاکستان کے اندر عقائد حقہ سچا کی حکمرانی اور پاسبانی ہو کے رہے گی. اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے جناب ضیاء المصطفیٰ منور جلالی صاحب, مرکزی ناظم اعلیٰ تحریک صراط مستقیم آزاد کشمیر. آپ کے سامنے اظہار خیال فرما رہے تھے. آپ سب لوگ اس وقت میدان میں موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں سٹیج پر چمکتے چہروں کو. آپ کے بائیں جانب 106 علماء کرام تشریف فرما ہیں. یہ وہ غیور ہیں جو درس نظامی مکمل کر کے آج فارغ التحصیل ہو کر جب جبہ و دستار وصول کرنے والے ہیں. 106 علماء کرام کو درس حدیث دینے کے لیے جس شخصیت کو میں دعوت دے رہا ہوں وہ گلستان محدث اعظم میں اس وقت مہکتا وہ پھول ہے جو آپ کی مسند پر بیٹھ کر درس حدیث پڑھا رہے ہیں. میری مراد استاد الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سعید قمر سیالوی صاحب, شیخ الحدیث جامعہ رضویہ مظہر الاسلام گلستان محدث اعظم فیصل آباد. میں آپ کو درس حدیث کے لیے دعوت دے رہا ہوں. آپ کے نعروں کی گونج میں اپنی محبتوں کا اظہار کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم معصومیت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اور اب آخری حدیث پاک پڑھنے کے لیے میں انہی میں سے جو فارغ التحصیل علماء ہو رہے ہیں آخری حدیث پاک پڑھنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا سید محمد کامل شاہ صاحب بخاری کو کہ وہ آئیں اور آخری حدیث پاک پڑھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ تعالی وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القرنين والثقلين. محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرام. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر سی باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو جن علماء کی دستار بندی ہو رہی ہے، جو آج فارغ ہو رہے ہیں، انہیں، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو اور جامعہ حاضہ کے پرنسپل چیئرمین حضرت ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو بھی اور اہل سنت و جماعت کے تمام جامعات کو اللہ کریم دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ آج جس کتاب کی اختتامی تقریب پر میں اور آپ حاضر ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان محدثین میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ امت تک پہنچانے کی خدمت کی فضیلت جن کو عطا فرمائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اساتذہ بھی بہت شاندار آپ کے تلامذہ ہیں، اور اہل حدیث ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ احادیث مبارکہ اپنے اساتذہ سے لے کر عوام تک، اپنے شاگردوں تک پہنچاتے ہیں۔ جو حدیث کی روایت اور اہل حدیث محدثین یہ زیادہ سندوں کی طرف توجہ دیتے۔ ایک اگر حدیث کی سند، متن حدیث کی سند ان کے پاس ایک ہے تو دوسری کی تلاش، دو ہیں تو تیسری کی تلاش، اگر 50 ہیں تو مزید، کیونکہ ان کے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث پاک سے مسائل کم ہجری میں 13 شوال کو امام بخاری علیہ الرحمہ پیدا ہوئے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کے حالات بھی مذکور ہیں اور فوائد بھی بہت سارے ہیں۔ تو انہوں نے جو لکھا ہے کہ جب امام بخاری علیہ الرحمہ کو دفن کیا گیا، وَلَمَّا صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُضِعَ فِي حُفْرَتِهِ، جب امام بخاری علیہ الرحمہ کو اپنی قبر میں دفن کیا گیا تو فَاحَ مِن، تو اسے مبارکہ کی خدمت کرنے والا جس زمین میں لیٹا ہوا ہے اس کی اوپر والی مٹی سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے، تو خود رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جہاں تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، اس جگہ کی قدر و قیمت کیا ہوگی۔ آج جب مسلمان رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوتے ہیں تو انہیں خوارج کا رد کیا ہے، روافظ کا رد کیا ہے، جہمیوں کا رد کیا ہے، قدری، مرجی، جو اس وقت کے مبتدعہ، اور یاد رکھیے کہ بدعتی، اہل بدعت، یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے، یعنی خارجی، رافضی، قدری، مرجی، یہ اہل بدعت تھے۔ آج جو لوگ خارجی اور معتزلی عقائد کے حامل ہیں وہ اہل سنت و جماعت کو بار بار یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، تم بدعتی ہو، تو وہ ہمیں بدعتی کہہ رہے ہیں۔ بدعتی تو اصل وہ ہیں جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مخالف عقائد والے ہیں۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ جب آپ کی قبر شریف سے اوپر والی مٹی سے کستوری کی خوشبو پھیلنے لگی نا، وَجَعَلَ النَّاسُ يَخْتَلِفُونَ إِلَىٰ قَبْرِهِ،
لوگ آپ کی قبر پر آتے جاتے قبر کی زیارت کے لیے، اور پھر کیا کرتے؟ یأخذون من تراب قبر ہی، امام بخاری علیہ رحمہ کی قبر کی مٹی اٹھا کر لے جاتے۔ تو پتہ چلا یہ عقیدہ تو خوبصورت عقیدہ صدیوں پہلے مسلمانوں کا ہے۔ یأخذون من تراب قبر ہی ویتعجبون، اور تعجب کرتے۔ وہاں پر علامہ نے یہ شعر بھی پھر فارسی کا لکھا ہے، جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خات کم کے ہستم، کہ یہ میں تو مٹی ہوں، یہ خوشبوئیں میری نہیں ہیں، یہ ہم نشیں کیا جمال ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ آپ کی مداحوں نے تعریفیں بھی بڑی کی ہیں، لیکن میں مختصر کرتے ہوئے کہ حضرت امام مسلم، یہ بخاری کے بعد دوسری کتاب صحیح ستہ کی مسلم شریف ہے، یہ مسلم بن حجاج رضی اللہ عنہ، جاء مسلم بن حجاج الی البخاری فقبل بین عینیہ، امام بخاری علیہ الرحمہ کے آنکھوں کے درمیان ماتھے کو چوما اور کہنے لگے دعنی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین، چوم لو۔ اس سے پتہ چلا کہ آج جو بزرگوں کے ہاتھ چومنے والے ہیں ان کو بدعتی مشرک فلاں فلاں کہنے والے لوگ یہ خارجی ہیں۔ اور محدثین جو تھے، ایک محدث کہہ رہے ہیں کہ مجھے اجازت دو میں آپ کے قدم چوموں، اور دوسرے محدث یہ نہیں فرما رہے کہ مسلم محدث ہو کر کیا بات کر رہا ہے، یہ شرک ہے۔ نہیں، وہ اجازت اگرچہ از راہ تواضع نہیں دے رہے، لیکن اس پر انہوں نے انکار بھی نہیں فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے ہاتھ پاؤں چومنا ادب کے لیے یہ محدثین کے نزدیک جائز ہے، اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی اس کتاب کو تقسیم کیا ہے کتب، اور ہر کتاب میں باب، اور آخری جو انہوں نے کتاب ذکر کی ہے کتاب التوحید و رد الجہمیہ، یعنی توحید کا بیان ہے، اور جہمی ایک وہ بھی گمراہ فرقہ تھا اہل بدعت میں سے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر تھے، اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے ان کا رد کیا، اور صرف جہمیوں کا رد نہیں کیا بلکہ وہاں محشی اور شارح لکھتے ہیں کہ جہمیہ کا رد بھی کیا۔ وَأَمَّا الْخَوَارِجِ، خارجیوں کا رد فَتَقَدَّمَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ فِي کتاب الفتن، کتاب الفتن میں امام بخاری نے خارجیوں کا رد فرمایا۔ وَقَضَا الرَّافِضَةَ تقدم ما يتعلق بهم فی کتاب الاحکام، کتاب الاحکام کو ذکر فرمایا، تو اس میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے وہ حدیثیں ذکر فرمائیں جو رافضیوں کے رد میں تھی۔ معلوم ہوا کہ رافضیوں کا رد بھی امام بخاری فرما رہے ہیں، خارجیوں کا رد بھی فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں وَهَؤُلَاءِ الْفِرَقِ الاربع، یہ جو چار فرقے تھے نا، جہمی وغیرہ، معتزلی، خارجی، ہم رؤوس المبتدعہ، یہ اہل بدعت کے سردار تھے، یعنی یہ رؤوس تھے، اہل بدعت تو اور بھی تھے۔ وقد سم المعتزلۃ، اور معتزلی لوگ جو تھے انہوں نے اپنا نام اہل العدل والتوحید رکھا ہوا تھا، اہل العدل والتوحید۔ تو
جو اہل سنت تھے انہوں نے ان کا یہ نام خارجی رکھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے رد کیا ہے باطل نظریات کا۔ آخری جو یہ باب آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں معتزلہ کا رد ہے کہ معتزلی وہ منکر تھے کہ قیامت والے دن عمل وہ تولے نہیں جائیں گے بلکہ ویسے حساب ہوگا، تولے نہیں جائیں گے، جبکہ اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے القسطاس، یہ قسطاس بھی پڑھا گیا ہے، قسطاس بھی پڑھا گیا ہے، اور یہ عدل کو کہتے ہیں، اور یہ رومی زبان میں بھی ہے، عربی کا لفظ بھی ہے، اور فرمایا اس کا معنی عدل ہے۔ اور القسط اس کو بعض لوگ کہتے تھے کہ قسط کا معنی ظلم ہے، کیونکہ اما القاسطون فکان، کہ میں یہ کتاب جو لکھ رہا ہوں تو نیت خالصتاً رضائے الہی ہے، اور ہمیں بھی سبق دیا کہ جو نیک کام کرو وہ رضائے الہی کے لیے کرو، اس میں ریاکاری نہ ہو، کوئی اور مقصود مطلوب نہ ہو۔ اور ابتدا میں اس کو ذکر فرمایا، آخر میں پھر کہ جو عمل اچھی نیت سے کیے جائیں گے تو وزن انہی کا ہوگا اور اجر انہی پر ملے گا۔ پھر ایک اور بڑی شاندار بات کی کہ اپنی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح سے ختم کرنا چاہا تو اپنے الفاظ، ہاں کلمہ بول کر مراد کلام ہے، کہ زبان پر یہ بڑے حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کا پڑھنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں، پڑھنے میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، اشکال نہیں ہوتا، اور میزان پر بڑے بھاری ہیں۔ یہ باب سے مناسبت ہو گئی کہ میزان پر اقوال اعمال بھی تولے جائیں گے، اور وہ دو کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور پیچھے کتاب الدعوات میں مذکور ہے کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ وہ 100 بار یہ کلمات پڑھے تو اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا۔ نہایت ہی معزز و محتشم مہمانان گرامی، سامعین و ناظرین، کے باوجود آپ نے کے لیے مسلک اہل سنت کے احیاء کے لیے یہ وقت نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ بر صغیر کی عظیم روحانی درگاہ کوٹلہ شریف کے سجادہ نشین صاحبزادہ ڈاکٹر میاں صغیر احمد مجددی کوٹلوی سٹیج پہ رونق افروز ہو چکے ہیں۔ بہت بڑی درگاہ آستانہ عالیہ سواگ شریف کے سجادہ نشین حضرت خواجہ افتخار الحسن
नक्शबंदी सवागी रौनक अफरोज़ हैं। खुसूसी तौर पर सादात किराम का एक गुलदस्ता पीर तरीक़त पीर सैयद मोहम्मद तबस्सुम बादशाह बुखारी साहिब ज़ीद शरफ़हू, शेर अली सैयद ताहिर गज़नफ़र शिहाबी साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, पीर सैयद मोहम्मद आरिफ शाह साहिब, दीगर बहुत से सादात किराम स्टेज पर रौनक अफरोज़ हो चुके हैं। पीर सैयद ज़फ़र अली शाह साहब बनूरी का ख़िताब भी आपने समात किया है। फ़िदाए नामूस रिसालत गाज़ी अहमद शेर ख़ान न्याज़ी बनफ़्स नफ़ीस रौनक अफरोज़ हैं। तहरीक लब्बैक इस्लाम के सरबरा साहिबज़ादा मोहम्मद अमीनुल्लाह नबील सियालवी साहब तशरीफ़ रखते हैं। सब का तारुफ स्टेट सेक्रेटरी साहब का कराते रहेंगे। मैं सिर्फ इस बात के खड़ा हुआ हूँ कि हमने आज के इस वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा बामकसद बनाना है। हालात हाज़रा में हमें क्या करना है, आले सुन्नत को हमलों से कैसे बचाना है और आले सुन्नत के पैगाम को आगे कैसे फैलाना है, कौन कौन सी ख़तरनाक घाटियाँ हैं जहाँ दुश्मन छुप छुप के वार कर रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान और इस्तेहकाम ईमान के लिए क्या क्या तकाज़े हैं, ये एक उलमा मशाइख की खिताबात में हमें मिलेगा। और बिलखुसूस मकाला भी बंदा नाचीज़ का इसी मौजू पर है। और उधर नमाज ज़ोहर का वक्त हो चुका है, तो बर वक्त इख्तिताम के बाद पढ़ेंगे। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ठाठे मारता समुंदर मौजज़न हो चुका है। दूर तक बसों गाड़ियों के जो काफ़िले हैं उनकी लाइनें लग चुकी हैं और एक मुसलसल सैलाब इस तरफ बढ़ता आ रहा है। और इंशाअल्लाह तारीख़ में आज सुन्नी सोनामी हर बदनामी का बदला लेगा। और आज की तारीख़ अहले सुन्नत की तारीख़ में एक रोशन बाब का इजाफ़ा करेगी इंशाअल्लाह। तो हमने नमाज के लिए उठना है, हर एक ने नमाज पढ़नी है। दो जगह नमाज का एहतमाम है। तो और ये किसी को गलतफहमी ना हो कि प्रोग्राम ख़त्म हो गया है अब हम चले जाएं, अभी छुट्टी नहीं है। यकीनन आप सबको पता है कि इंशाअल्लाह नमाज असर तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। अब नमाज की अहमियत के पेश नज़र नमाज का वक्फ़ा किया जा रहा है। स्टेज पे अजान पढ़ी जाएगी। जहाँ जहाँ जिसको आपको जगह मिलती है कई जमातों की शक्ल में नमाज अदा फरमाएँ। स्टेज वाले उलमा स्टेज पर फिर रौनक अफरोज़ हो जाए। स्टेज पर भी जमात कराई जा सकती है। अलहदा दो जगह इंतज़ाम है। हमने बसात के मुताबिक वज़ू खाने का भी बंदोबस्त किया है, टॉयलेट्स भी हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि जो एक जम्मे गफ़ीर है उसके लिए इतने इंतज़ामात काफ़ी नहीं हैं, मगर नमाज ज़रूर पढ़नी है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज की अदायगी करें और उसके बाद फ़ौरन पंडाल में और स्टेज पर रौनक फरोज़ हों। हाशमी साहब अज़ान पढ़ दें। वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين